گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، گونجے وادی وادی آپ کی منادی۔ Now I would like to call our principal, Sir Hafiz Zulfikar. Please come and say a few words on the topic of Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ وار جو دروس شروع ہیں ان میں آج 5ویں نشست ہے، اور چوتھی نشست میں ہماری گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ اب نبوت کا زمانہ بڑا قریب پہنچ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنے کا جو زمانہ ہے وہ بڑا ہی قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے معاملات رونما ہو رہے ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ تر جو ہے وہ تنہائی پسند ہو گئے، یعنی تنہائی میں رہ کر وہ غور و خوض کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور خصوصاً بہت زیادہ وقت آپ کا غار حرا میں گزرتا ہے۔ گھر سے وہ ستو اور پانی ساتھ لے جاتے تھے اور بہت زیادہ وقت جو ہے وہ غار حرا میں ہی گزارتے تھے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ چلی جاتی تھی، تو وہاں پر یہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور وہاں سے کوئی بھی جو مسکین یا مسافر گزرتے تھے ان کی وہ مدد کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، تو یہ معمول چلا رہا تھا۔ اب مزید جب آخری ایام یعنی نبوت سے پہلے کے جو ہیں ان میں اب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ خواب ہیں سچے خواب، یعنی آج رات کو جو خواب دیکھا وہ صبح بالکل سچ ثابت ہو گیا، یعنی صبح جو واقعات ہونے ہیں، جو معاملات ہونے ہیں، اس کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب کے ذریعے ہی دے دی جاتی تھی، یعنی جو خواب آپ دیکھتے تھے وہ صبح جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتا تھا۔ بہرحال اسی طرح ایک دن آپ غار میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی۔ جبرائیل اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ فرشتے ہیں جو شروع سے ہی تمام پیغمبروں پر جو پیغامات آتے تھے، جو وحی آتی تھی، انہی کے ذریعے آتی تھی، لہذا جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر یعنی سورۃ العلق کی پہلی 4 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 4 آیات لے کر جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں، تو آتے ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اچھی طرح بھیجتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہے ایک آدمی کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، فرشتے کی شکل میں نہیں، ایک آدمی کی شکل میں آئے ہوئے ہیں۔ تو بیچنے کے بعد آپ کو دوبارہ کہتے ہیں کہ پڑھیے، آپ پھر فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرشتہ جبرائیل آپ کو دوبارہ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر اچھی طرح بھیجتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو تخلیق کیا، اس بنی نوع انسان کو تخلیق کیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ پہلی وحی تھی جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی ہے. تو آپ اس وحی سے اور وہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے اور وہ جو وحی کا آنا ہے وہ اتنا تکلیف دہ اور اتنا باری برکم بوجھ والا ہوتا ہے کہ آپ خوف زدہ ہو گئے. آپ خوف زدہ ہو گئے اور آپ جو ہے وہ پھر غار سے نکلے اور جب پہاڑ اتر رہے تھے تو اوپر سے آواز آئی. آپ نے اوپر دیکھا تو اوپر پورے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں فرشتوں کی شکل میں موجود ہیں اور جہاں بھی آپ کی نظر جاتی ہے افق پر وہی فرشتہ چھایا ہوا اور وہ کہتا ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں فرشتہ جبرائیل ہوں. وہ تعارف بھی کروا دیتا ہے. تو آپ بہرحال بڑے خوفزدہ اور ڈرے ہوئے جو ہے وہ گھر پہنچتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی بھاری برکم پیغام تھا جو آپ کو آتا ہے اور ایسا واقعہ کبھی پہلے رونما ہی نہیں ہوا تھا کہ کوئی فرشتہ جو ہے عالم بالا سے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا. یہ پہلا واقعہ تھا. تو آپ گھر پہنچتے ہیں اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, اور وہ ان کو کمبل اڑا دیتی ہیں. جب آپ کا ڈر اور خوف تھوڑا اترتا ہے تو وہ ماجرا پوچھتی ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے. تو وہ سارے کا سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اپنی جان کا, کیونکہ وہ جو عالم بالا سے فرشتہ جبرائیل پیغام لے کر آتا ہے اور اس دنیا پر رہنے والوں کے لیے وہ جو پیغام ہوتا ہے یعنی پیغمبر کے لیے پیغام جب ان کے دل پر نقش کیا جاتا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. اس کے ثبوت ہمیں اس طرح ملتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جو کہ آپ کے غلام تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وحی آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو ہے یعنی ٹانگ جو ہے وہ میری ٹانگ کے اوپر تھی. اس وقت وحی آ گئے. تو اب جب وحی آئی تو اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا کہ اس بوجھ کو حضرت زید بن ثابت نے اس طرح محسوس کیا کہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نیچے سے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. انتہائی تکلیف میں تھا میں. تو اگر وہ انتہائی تکلیف میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا. بلکہ ایک دفعہ جب آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو آپ اونٹ پر سوار تھے تو آپ کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا کہ اس بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے اونٹ جو ہے وہ زمین پر بیٹھ گیا. حتیٰ کہ اونٹ کے اوپر کتنا سامان لاد لیا جاتا ہے وہ کبھی زمین پر نہیں بیٹھتا, لیکن وہ اس وحی کے بوجھ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت آ رہی تھی وہ بھی نیچے بیٹھ گیا. تو لہذا آپ کو جو ہے نا وہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میری جان جو ہے نا اس سے ضائع نہ ہو جائے. تو پھر اس وقت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیا, کہا کہ آپ مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں, مسافروں کی مدد کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ کے معاملہ لوگوں سے بہت اچھے ہیں, اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا, آپ فکر مند نہ ہوئیے. تو یہ سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے وہ بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو وہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس چلے گی جن کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ یہ حنفاء میں شمار ہوتے تھے پہلے, جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, یہ بیزار تھے یہ مکہ کا جو مذہب تھا اس سے, اور یہ پھر بعد میں عیسائی ہو گئے. تو یہ ان کے پاس جاتی ہیں اور جا کر سارا واقعہ پیش کرتی ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا. تو ورقہ ابن نوفل جو ہے فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم یہ محمد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے, اور وہ جو مقدس روح اس کے اوپر وارد ہوئی تھی یعنی جبرائیل, یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی لے کر آتا تھا. لہذا انہیں اللہ کا پیغمبر بنایا گیا ہے. آپ ان کو دلاسا دیجئے, یہ فکر مند نہ ہو, ان کو ایک بہت باری برکم جو ہے وہ ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے. اور خدا کی قسم کاش میں کبھی اس وقت تک زندہ رہتا جب ان کے اوپر اہل مکہ بہت مصائب لے کر آئیں گے اور بڑے ظلم کریں گے تو میں ان کی مدد کر سکتا. بہرحال وہ اپنے بھائی چچیرے بھائی سے حضرت ختیجہ یہ واقعہ سن کر یہ سارے معاملہ سن کر جو ہے وہ واپس آ جاتی ہیں. اب جو سلسلہ بنتا ہے کہ وہ جو وحی آئی تھی وہ اگرچہ بہت بوجھ بھی تھا لیکن اس میں ایک لذت بھی تھی.
عالم بالا سے آپ کا تعلق جڑ جانا ایک لذت بھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی. لہذا اب آپ انتظار میں تھے کہ مجھے جو ہے نا وہ وہی دوبارہ آئے، یعنی وہی فرشتہ دوبارہ آئے اور وہ مزید آ کر جو ہے وہ معاملات کو بتائے کہ کیا معاملہ ہے. ان دا مین وائل آپ اسی طرح پہاڑی پر موجود تھے کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے. انہوں نے پہاڑی کو ایک جگہ پر ٹھوکر ماری تو وہاں سے چشمہ رواں ہو گیا. پھر فرشتہ جبرائیل نے وہاں سے وضو کیا اسی طرح جس طرح آج ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے نماز ادا کی، رکوع کیا، سجدہ کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھتے رہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نا نماز ادا کی جا رہی ہے. لہذا پھر اس کے بعد سے یہ مذہب کا ایک خاص شکل جو ہے وہ رونما ہو گئی کہ اس طرح وضو کرنا ہے اور اس طرح نماز ادا کرنی ہے. یہ اللہ کی طرف سے سارے آداب اور معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے جا رہے تھے کہ اب آپ اللہ کی عبادت پہلے آپ بیٹھ کر غور و خوض کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ عبادات اس طرح کریں گے کہ وضو کریں گے اور اللہ کے لیے ان کی نماز ادا کریں گے. تو بہرحال ابھی تک وحی کا آگے سلسلہ نہیں آیا تھا، یہ بند ہو چکا تھا اور آپ تذبذب کے عالم میں تھے. اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان تھا کہ میں پہاڑ پر چلا گیا کہ وہاں سے اپنے آپ کو لڑکا دوں اور اپنی جان کا خاتمہ کر لوں. یعنی اس طرح کا تذبذب کا معاملہ تھا. تو جب آپ پہاڑ پر گئے، اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیتے، فرشتہ پھر نمودار ہوتا ہے جبرائیل آسمانوں پر، اور ایک کرسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور آواز دیتا ہے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں فرشتہ جبرائیل ہوں. تو اس سے آپ کو پھر اطمینان ہو جاتا، آپ پھر واپس گھر آ جاتے. یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہوا کہ آخر کار ایک دفعہ پھر آپ پہاڑی پر موجود تھے تو فرشتہ جبرائیل جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور اس کی اصلی شکل جو ہے وہ تو پورے آسمان پر چھائی ہوتی ہے، اور وہ پھر یہیں آواز دیتا ہے کہ محمد آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہوں. تو آپ پھر خوفزدہ ہوئے، گھر آئے اور آ کر جو ہے وہ حضرت ختیجہ کو کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. حتیٰ کہ اس وقت معاملہ یہ ہوتا کہ جب آپ حضرت ختیجہ کو فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو تو وہ کمبل اڑا دیتی ہیں تو اسی وقت پھر وحی آ جاتی ہے، اسی وقت پھر وحی آ جاتی ہے. فرشتہ جبرائیل پیغام لے کر آتا ہے. یہ دوسری وحی ہے. پہلی وحی اور دوسری وحی میں فرق، پہلی وحی میں صرف ایک پیغام تھا، آپ کو ایک ذمہ داری پر مبعوث کر دیا گیا تھا، آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور فرشتے نے اپنا تعارف بھی کروا دیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں بتایا گیا تھا کہ کام کیا کرنا ہے. یعنی یہ تو تعارف کروا دیا کہ آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، آپ کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کام کیا کرنا ہے. اب یہ جو دوسری وحی آتی ہے جب آپ کمبل لپیٹے ہوئے خوفزدہ پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری وحی جو آتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ 5 آیات اترتی ہیں سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات. گھر میں جا کر ان کا مطالعہ کیجئے گا. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے ان کے برے انجام سے. یعنی یہ جو آخرت قائم ہوگی اور جتنے لوگوں نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کا وہ خمیازہ بھگتیں گے، تو اس کے متعلق قم فانذر، لوگوں کو ان کی بری شامت کے متعلق، برے انجام کے متعلق ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیے. وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے. یہ پہلی 5 آیات تھی جس میں کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کمبل اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، اٹھیے، قم فانذر، لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیے، بتائیے کہ تمہارا برا انجام ہوگا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیے اور نجس سے
گندگی سے دور رہیے۔ تو یہ پیغام اب مل گیا، اب ذمہ داری مل گئی کہ اب کرنا کیا ہے۔ اب اٹھیے، لوگوں کو بتائیے کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور پھر تم لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی توحید بیان کیجیے۔ تو اب باقاعدہ آپ کو جو ہے وہ میسج مل گیا، وہ کام مل گیا کہ اب آپ کے کرنے کا یہ کام ہے۔ پہلی وحی میں آپ کو نبی مبعوث کر دیا گیا، پیغام مل گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور پھر نماز کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا، وضو کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ جو پھر دوسری وحی آئی ہے جو کچھ عرصہ بندش کے بعد، یعنی آپ انتظار کرتے رہے کہ اب مزید وحی آئے اور یہ حقیقت مزید منکشف ہو، پتہ چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے جو یہ منصب دیا گیا ہے اس منصب کے کیا فرائض ہیں، میں نے کیا کرنا ہوگا۔ تو وہ تجسس کے بعد آخرکار دوسری وحی آئی اور یہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شروع ہو گیا، اور پھر یہاں سے ہی وحی کا سلسلہ بھی بڑا تیز ہو گیا۔ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو آپ کو نبی مبعوث کر دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو نبوت کے مقام سے سرفراز کر دیا گیا۔ پھر آپ 63 سال کی عمر تک زندہ رہے، یعنی مزید 23 سال۔ تو وہ 23 سال کے دوران جو ہے وہ پورا قرآن پاک جو آج 30 پاروں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ سارے کا سارا اس عرصے کے دوران نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ 23 سال کے عرصے میں کتنا تواتر سے جو ہے یہ وحی آتی تھی، اور وہ وحی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو جاتی تھی۔ شروع میں آپ کوشش کرتے تھے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ فوراً آپ یاد کر لیں، تو آپ تیز تیز یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کو بعد میں آپ کو منع بھی فرمایا گیا کہ آپ فکر نہ کیجئے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کلام کو آپ کے دل پر نقش کر دے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بعد میں فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو پھر بعد میں مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ میرے دل کے اوپر نقش کر دی گئی ہے، یعنی وہ الفاظ، وہ ترتیب آپ کی زبان سے اللہ کی طرف سے ہی بھی نکلتی تھی، اس میں پھر کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت سے سرفراز ہو گئے۔ اب آپ نے اہل مکہ کو اور خصوصاً سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو دعوت دینی ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول اور پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھے اس منصب پر فائز کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی توحید پر سب لوگ جمع ہو جائیں، برے کام چھوڑ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو پھر آپ کو کیا کیا مصائب جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا ذکر جو ہے ورقہ ابن نوفل نے کیا کہ ایک دفعہ اسی طرح آپ جب پہاڑی سے واپس آئے غار حرا سے، تو مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے آپ نے ورقہ ابن نوفل کو دیکھا، وہ اس وقت نبی نہ ہو چکے ہوئے تھے۔ آپ ان کے پاس پہنچے اور وہ سارا ماجرا جو ان کے ساتھ آیا تھا پہلے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا تھا، اب انہوں نے بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول مبعوث کیا ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے اب اس طرح کا وقت آئے گا کہ اہل مکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ کے اوپر بہت سارے مصائب لے کر آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، کہا کیا کبھی ایسا ہوگا؟ یعنی میں وہ جو چہیتا ہوں، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، سرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کیا میرے اوپر یہ وقت آئے گا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا اور میرے اوپر اس طرح کے مصائب جو آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ شروع کریں گے تو کس طرح آہستہ آہستہ ان کے لیے مکہ میں حالات جو ہیں وہ مشکل ہوتے جائیں گے، اور آخرکار پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ اس سے پہلے ایک ہجرت ہوگی حبشہ کی طرف، پھر دوسری ہجرت ہوگی مدینہ کی طرف۔ تو یہ کس طرح واقع ہوگی انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچر میں اس کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گونجے وادی وادی
آپ کی منادی لا نبی آبادی گونجے وادی وادی آپ کی منادی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.